أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين أيها الناس اعلموا أني فاطمة أبي محمد صلوات بن محمد. حاضرین مجلس غم، سوگوار اور عزاداران معصومہ کونین، آج جمادی الثانی کی 2 ہے. آج کی شب شہادت فاطمہ کونین. 11 ہجری میں آج کی شب اس دنیا میں حسنین کی ماں کی آخری شب تھی. تابوت شہزادی کونین کا اس امام بارگاہ میں سجا ہے اور اس مجلس کے بعد سیدہ کا ماتم کرتی ہوئی آپ اس تابوت کو اٹھائیں گے. آج فاطمہ کونین کے بچوں کو پرسہ دینا ہے اور یہ آج کی مجلس کی، آج کے پروگرام کی آخری مجلس یہ پرسے کی مجلس ہے. میں نے شہزادی کے خطبے کے چند فقروں کو آپ کے اذہان عالی تک پہنچانے کی کوشش کی. قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن عظمت کے اعتبار سے کلام الہی کے برابر ہے. فرما رہی ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ. اور یہ کب کہا جا رہا ہے، کہاں کہا جا رہا ہے؟ جناب رسالت مآب کے دنیا سے پردہ کر جانے کے 12 دن کے بعد جو خطبہ شہزادی کونین نے
مسجد میں جا کر دیا ہے. آپ جانتی ہیں ماشاءاللہ مجلسیں سنتی ہیں، اور ان مجلسوں کا، اس ذکر اہل بیت کا ایک فیض یہ ہے کہ یہ مجلس ایک مدرسہ ہے. یہیں سے ہم کو علم ملتا ہے، اور ہمارے دین اسلام کی ساخت علم ہے. ہمارا دین جہلا کا علم نہیں ہے، ہمارا دین جاہلوں کا علم نہیں ہے. دین کی بنیاد میں ہی علم ہے. اور میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ استفادہ کریں گی آپ، کہ تعلیم جو ہمارے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے لفظ یہ تعلیم. ابھی آپ گھر جائیے گا، ایک کاغذ اور قلم لے کر ذرا تعلیم لکھ لیجئے گا، اور میرا یہ جملہ آپ یاد کیجئے گا کہ تعلیم کا دل علی ہے. توجہ، تعلیم کا دل علی ہے، کیونکہ علی ہی علم ہے، اور علم تعلیم کا دل ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ قلم اٹھائیے اور اردو میں تعلیم لکھ لیجئے. کیسے لکھا جائے گا؟ تے عین لام ی میم، تعلیم. اب تے کو الگ کر دیجئے، میم کو الگ کر دیجئے، تو کیا بچتا ہے؟ عین لام ی، علی بچتا ہے. گویا یہ تعلیم کا دل ہے. علی مجسم علم ہے، اور علم کی بنیاد پر ہی ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے. شہزادی فرما رہی ہیں اعلم انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. تو اب ترجمہ تو میں نے کر دیا کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، لیکن اگر اس کو سطحی نظریے سے دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے کون سی بڑی بات ہے، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. ہم تو جانتے ہیں کہ رسول کی بیٹی فاطمہ، ہمیں تو معلوم ہے کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے. یہ کیوں شہزادی بار 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 کہہ رہی ہیں؟ یہ متعدد مرتبہ یہ کہنا جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اور پھر مسجد میں جا کر خطبہ دے رہی ہیں. اور وہ مسجد کہ جس کے لیے آپ جانتی ہیں کہ کسی کا در مسجد کے صحن میں نہیں ہے، لیکن در سیدہ مسجد کے صحن میں صرف ایک در کھلا تھا، جس کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ سب کے در بند کر دیے جائیں، لیکن خانہ زہرا کا در کھلا رہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب شہزادی خطبہ دینے چاہ رہی ہیں تو اپنے خانے کا، اپنے در کا پردہ اٹھاتی اور تشریف لے جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. مکنا ڈالا، چادر اوڑھی، جرابیں پہنی، اپنے حجرے سے باہر نکلی. کنیزوں کا ہجوم تھا، اور مسجد کے صدر دروازے سے داخل ہوئی. گویا کسی اہم مقصد کے لیے شہزادی تشریف لا رہی ہیں. صرف اپنا تعارف نہیں کرانا ہے، صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، بلکہ اس کے پس پردہ کوئی ہدف الہی پوشیدہ، کوئی مقصد الہی پوشیدہ ہے. اس لیے اللہ کے گھر میں صدر دروازے سے تشریف لائیں، اور تشریف لانے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، فقرہ کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اور آگے بڑھا جملہ ابی محمد. توجہ، ابی محمد، محمد میرے ہی بابا ہیں. محمد مصطفیٰ میرے بابا ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. ہم اور آپ ہوں تو یہ کہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، میں محمد کی بیٹی ہوں یا محمد میرے بابا ہیں، بات تو ایک ہی. جی نہیں، بات ایک نہیں ہے.
मोहम्मद मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा। ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, इसलिए कि अगर खुद को कहती कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ तो 4 बेटियां और खड़ी हो जाती कि हम भी मोहम्मद की बेटी, हम भी मोहम्मद की बेटी। नहीं, मोहम्मद मेरे बाबा, मेरे बाबा। और उसके बाद सवाल किया मजमे से, ये बताओ क्या तुम में कोई ऐसा है जो ये दावा करे मेरे अलावा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे अलावा किसी और के बाबा है, किसी और के बाबा है? तो लिखा है किताब में कि मजमे पर सन्नाटा था, किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखिए, एक बात तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं, अभी हम लोग बैठे ज़ाकिरात आपस में बात कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह दीनी सलाहियतें और दीनी तहक़ीक़ात में इजाफ़ा हुआ। जितनी मजालिस मासूमा कौनैन के मुताल्लिक़ अब होती हैं उतनी पहले नहीं हुआ करती थी, और अगर होती भी थी तो इस तरह का जिक्र नहीं होता था। कोई कहता था किताब में तस्करा नहीं है, मवाद नहीं है, मैटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए कि इतनी कलील मुद्दत जनाब सैयदा की 18 बरस की उम्र को कहाँ तक बयान करें, कहाँ तक बयान करें। हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी क्या है? किसी ने कहा है कि आए जब हुई अजान, तवज्जो, आए जब हुई अजान, गए जब नमाज हुई। आए जब हुई अजान, गए जब नमाज हुई, इस अरसे कलील में आए चले गए। ये है हमारी ज़िंदगी। शहजादी कौनैन के लिए भी 18 बरस में कहा जाता था क्या कहें इन ज़िंदगी। भाई कोई आम बच्चा हो तो 2, 3, 4 बरस तक की तो कोई बात ही नहीं लिखी जाती है, बच्चा कहकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तहक़ीक़ात हुई और तहक़ीक़ात का नतीजा ये निकला कि शेख अब्दुल हमीद कहते हैं कि 20 बरस मैंने खिदमत की है, 20 बरस मैंने तहक़ीक़ात की है, और 20 बरस के अंदर जो खिदमत मैंने की उसमें जनाब सैयदा के बारे में जिस किताब में जहाँ कहीं जो मवाद जो चीज़ मुझे मिली उसको मैंने जमा कर लिया, कंपाइल किया है। शेख अब्दुल हमीद महाजरी ने कंपाइल किया है 20 बरस में। आप तवज्जो करें कि 18 बरस की उम्र और 20 बरस की खिदमत, 20 बरस सिर्फ तालीफ में लगे हैं, सिर्फ कंपाइल की गई है वो किताब, तौसीयतुल कुबरा अन फातिमा ज़हरा। ये किताब कंपाइल की गई 10 जिल्दों में, 10,000 सफ़ात। तो क्या ये 20 बरस कोई कार्य अबस था? कोई 20 बरस की खिदमत कोई कार्य अबस था? कहा नहीं, इसलिए कि रसूल की हदीस ये है कि कोई एक हदीस लिखकर छोड़ जाए कागज़ पर, या कोई हदीस एक दूसरे को सुनाए, दूसरा तीसरे को सुनाए, तो जब तक हदीस सुनाई जाती रहेगी सवाब चलता रहेगा। अगरचे सुनाने वाला इस दुनिया से गुजर जाए तो ये ना कहिएगा, जो मैं इतनी देर से कई लोगों से सुन चुकी हूँ, कि वही जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल, वही जनाब सैयदा के मसाइब, वही बातें जनाब सैयदा की। जितनी बार सुनिएगा खुदा की कसम उतनी मर्तबा सवाब होगा। और मेरे पास दलील है इस बात की, इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कुरान नातिक़ हैं। हमारे पास 2 तरह का कुरान है ना, एक कुरान सामित है, एक खामोश कुरान है जो हर मुसलमान के पास है, और एक कुरान नातिक़ है, अहले बैत बोलता हुआ कुरान है। कुरान सामित के लिए क्या है, एक मर्तबा आपने सूरह अलहम से वन्नास तक आपने पढ़वा दिया बच्चे को कुरान मजीद, दुआए ख़त्म कुरान भी आपने पढ़वा दी, आमीन भी करा दी। ये सब कराने के बाद तो अब क्या ये होगा कि कुरान को बालाए ताक़ रख दिया जाए? क्या ये मुनासिब होगा कि अब कुरान से हमसे कोई मतलब नहीं, ये किताब तो हम पढ़ कर रख चुके, हमने पढ़ ली है? कहा नहीं,
آج جو پڑھا کل بھی پڑھو، کل پڑھو تو پرسوں بھی پڑھو، جب تک زندہ رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورہ الحمد تو ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم کیوں پڑھیں، یہ سورہ تو اب ہم پڑھ چکے ہیں ہم کیوں پڑھیں۔ جتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اتنا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو عزیزو، جس طرح قرآن صامت کی تلاوت کا ثواب ہے، قرآن ناطق کے تذکرے کا بھی ثواب ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اور یہ کیا ثواب ہے؟ شیخ محمد اسماعیل بخاری، توجہ نام یاد رکھیے گا، شیخ محمد اسماعیل بخاری جن کے استاد ہیں جلال الدین، انہوں نے ایک کتاب میں اپنی 40 احادیث کو لکھا، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کتاب کے مقدمے میں یہ لکھ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیثیں اور کتابوں میں بھی مل جائیں گی، لیکن یہ خدمت میں نے اس لیے کی ہے، 40 احادیث کو جمع کرنے کی یہ خدمت میں نے اس لیے انجام دی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو محشر میں اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کرنے کے لیے میرے دامن میں کچھ تو ہو، اس لیے یہ خدمتیں انجام دی گئی۔ اور اب وہ کتاب کی صورت میں وہ 10 کتابیں اپنی جگہ، ابھی 2 سال پہلے ابھی 25 جلدوں میں جناب فاطمہ زہرا کے متعلق، اس لیے کہ 10 کتابوں کے لکھنے کے بعد سوچا اب کیا لکھا جائے گا، سب کچھ تو لکھ دیا گیا، اب کیا لکھا جائے گا، لیکن 2 برس کے بعد 25 جلدیں آ گئی۔ اور آپ کیا، اسی کو تو کوثر کہتے ہیں، یہی تو ذکر کوثر ہے، یہ ذکر کثیر ہے جو کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا فقرہ ہے، علم انی فاطمہ ابی محمد، محمد میرے بابا ہیں۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ تمہارے بابا محمد ہیں؟ خاموشی طاری ہو گئی، اور یہیں پر خطبہ نہیں رکا، آگے جملے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو علاوہ میرے ابن مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے کہ محمد کا وہ بھائی ہے؟ علاوہ علی کے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے؟ اس سوال پر بھی خاموشی۔ علاوہ میرے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ محمد میرے بابا ہیں؟ اس سوال پر بھی خاموشی۔ ہاتھ جوڑ کر میں کہوں کہ اے بی بی، یہ سوال کرنے کا کیا محل ہے؟ یہ سوال آپ کو یہ رشتے کیوں بتا رہی ہیں؟ یہ بتا کر خدا کی قسم شہزادی کونین نے رشتوں کی حد قائم کر دی ہے کہ اب اس سوال پر خاموشی کے بعد اگر کسی کو محمد مصطفیٰ سے رشتہ قائم کرنا ہے تو صرف 2 ہی ہستیاں ہیں، یا وہ فاطمہ سے رشتہ بتائے یا علی سے رشتہ بتائے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اگر رشتے اپنے استوار کر رہا ہے، اگر رشتے بتا رہا ہے تو یا علی سے ہو کر جانا پڑے گا، علی سے رشتہ داری بتانا پڑے گی، یا فاطمہ سے رشتہ داری۔ علم انی فاطمہ، ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، یہی سوال کیا تھا، فرزند رسول یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علم انی فاطمہ، یا آپ کی دادی نے کیوں فرمایا؟ ہم تو جانتے ہیں کہ وہ رسول کی بیٹی ہمیں معلوم ہے، لیکن متعدد مرتبہ اس کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا دیکھو، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ ایک لفظ ہے علم، دوسرا ہے ادراک۔ جان لینا اور ہے، پہچان لینا اور ہے۔ کہا ہم کہیں قرآن میں ذکر ہے؟ کہا تم نے سورہ قدر نہیں پڑھا؟ بہت توجہ، تم نے سورہ قدر نہیں پڑھا؟ کہا مولا پڑھا تو تھا، 70 مرتبہ پڑھا۔ کہا تو اس میں میری دادی کا نام نہیں سنا؟ کہا آپ کی دادی کا نام سورہ قدر میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کہا سورہ قدر کی ذرا تلاوت تو کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بامر ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. من کل امر، توجہ چاہتے ہو، من کل امر کا ٹھہر جاؤ. کیا پڑھا تم نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ بتاؤ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کب وہ قدر والی رات؟ امام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جھکے اور جھک کر مسکرا کر کہا خدا کی قسم، اس کے عز و جلال کی قسم، لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ زہرا کو کہا گیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں اس لیلۃ القدر کا ادراک کہاں ہے؟ تم پہچانتے کہاں ہو؟ اور تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیلۃ القدر کا ادراک نہیں ہو سکتا. تم پہچان ہی نہیں سکتے ہو فاطمہ زہرا کی عظمت کو، تم جان نہیں سکتے، تم پہچان نہیں سکتے. اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے علم انی فاطمہ، علم انی فاطمہ. تم نہیں جان سکتے ہو، ادراک کی بات تو چھوڑو، جان لو کہ فاطمہ کون ہے. لیکن یہ ہم گناہگار انسان ہیں جو ہم لوگوں کو ضد کرنا آتی ہے، بحث کرنے کی عادت ہے. کہ وہ صحابی بھی امام کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ مولا اگر ہم پہچان لیں، اگر ہمیں ادراک ہو جائے، کہ ہمیں کا ادراک نہیں ہو سکتا، نہیں پہچان سکتے، کہ فرض کیجئے کہ ہم پہچان لیں تو کیا ہوگا. تو پھر امام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کوئی میری دادی زہرا کی عظمت کو پہچان لے، بہت توجہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، کہ اگر کوئی میری دادی زہرا کی عظمت کو پہچان لے تو اللہ پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اسے امامت کے درجے پر فائز کر دے. صلوات بھیجے محمد امامت کے درجے پر اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے امامت کے درجے پر فائز کرے. گویا کیا فرما رہے ہیں امام؟ کہ صرف ادراک فاطمہ زہرا ہے تو معصوم کو ہے. اس لیے کہ معصومہ کو معصوم کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. علم انی فاطمہ ابی محمد، محمد میرے بابا ہیں، تم محمد ہی کو سمجھ لو تو بڑی بات ہے. تم نے ابھی تک رسالت ہی کو نہ سمجھا، تم نے ابھی تک محمد مصطفیٰ کی عظمت کو نہ سمجھا. اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے قد جاءکم رسول منکم، ہم نے تمہارے درمیان ایک کو رسول بنایا. یہ کس کے درمیان بنایا؟ ہمارے درمیان نہیں، بشر کے درمیان نہیں. بہت دیر ہو جائے گی اگر اس تفصیل میں چلی جاؤں میں کہ خلقت کائنات میں اللہ نے اپنی خلقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، اور جس کو ترجیح دی ہے اس کا استفا کیا، اور پھر اس کے دو حصے کیے، پھر اس میں سے ایک حصے کو زیادہ بلند کیا، پھر دوسرے حصے کو پہلے سے زیادہ بلند کیا، اور جب بلند کیا تو اس کے پھر دو حصے ہوئے. یعنی حصے تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا، جو کہا جاتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ تقسیم ایک منزل پر پہنچی، اور وہ منزل آئی ہاشم اور جناب عبد المطلب تک جب پہنچی تو اب دو حصے ہو گئے. ایک ترازو کے دو پلے یہاں پر برابر ہو گئے، ایک پلہ عبداللہ ہے، ایک ابو طالب ہے، ایک سے رسول ہے، ایک سے علی ہے. صلوات بھیجے محمد. تو پہلے رسول کو تو سمجھ لو، پہلے رسول کو تو سمجھ لو. اور رسول اللہ کے لیے کیا سمجھے؟ قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے محبوب الہی کی شان میں کہا جا رہا ہے کہ رسول کو اپنی امت کی، بڑا عجیب و غریب ترجمہ ہے لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے سلسلے میں فرمان علی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیا کرتے ہیں. اور اس ترجمے میں کیا ہے کہ رسول کو اپنی امت کی فلاح کا ہوقہ ہے نا. اردو زبان میں یہ لفظ ہوقہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہوقہ یعنی طلب ہے، طمع ہے، لالچ ہے.
لیکن عربی میں اس کے علاوہ اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ہوکا. اور یہ ہوکا کیوں ہے؟ حریص علیہم، حرص ہے، رسول حریص ہیں. یہ لفظ بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اردو میں حرص ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کو کہا جاتے ہیں. حرص ہے، اس کو حریص کہا جاتا ہے. لیکن علماء دین نے جو تفسیر کی ہے، مفسرین نے جو تفسیر میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بہت توجہ، حرص اس لکڑی کو کہتے ہیں جو دھوبی ہاتھ میں لے کر کپڑے کو پیٹتا ہے. جس سے دھوبی کے ہاتھ میں جو لکڑی ہوتی ہے وہ زور زور کپڑے پر مارتا ہے. اور وہ کیوں مارتا ہے زور زور؟ اس لیے کہ کپڑے کی کثافت ختم ہو جائے. بہت توجہ، کپڑے کی کثافت دور ہو جائے. اس کو اس بات کا خیال نہیں رہتا یہ کپڑا پھٹ جائے گا یا ختم ہو جائے گا یا کپڑے کو نقصان پہنچے گا، اس کو اس بات کا خیال نہیں ہے. کپڑے کی کثافت کو دور کرنا ہے، اس لیے وہ لکڑی سے بار بار اس کپڑے پر زور زور سے مارتا ہے. اس کو کہتے ہیں حرص، اور اسی سے بنا ہے حریص. تو اب رسول کے لیے یہ کیوں استعمال کیا گیا؟ کتنا چاہنے والا ہے رسول، کتنا محبت کرنے والا. یعنی اللہ رسول سے محبت کرے، رسول امت سے محبت کرے. رسول محبوب الہی، اور محبوب الہی محبت کرنے والا ہے اپنی امت کا. لیکن حریصن پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ایک ہی مرتبہ، صرف اس لیے کہ نہیں چاہتا امت مسلمہ کا رسول نہیں چاہتا کہ اس کی امت میں کوئی خرابی پیدا ہو، کوئی کثافت رہے. لہذا اس کثافت کو دور کر دیا جائے گا. آج جو ہم پریشان ہوتے ہیں مومنین و مومنات کہ اتنے ہم کار خیر کرتے ہیں، اتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان، پھر بھی ہم مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہاں کی پریشانیاں ہم کو ہمارے اعمال کی، ہمارے گناہوں کی سزا، ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اس لیے کہ رسول ہمارا نہیں چاہتا کہ تمہاری آخرت برباد ہو. رسول کے سینے میں ماں کا دل ہے، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. بہت توجہ عزیزوں، یہاں بہت سی مائیں ہیں، ماں سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ ماں کرتی کیا ہے؟ جب اپنی اولاد کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے یا اولاد کی کوئی خرابی دیکھتی ہے تو وہی ماں ہوتی ہے جو اس کے رخسار پر تماچا بھی لگا دیتی ہے. وہ ماں جو جس سے بڑھ کر کوئی اولاد سے محبت نہیں کرتا، وہ ماں آگے بڑھ کر اپنے بچے کے رخسار پر تماچا تو لگا دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ تماچا رخسار پر لگتا ہے، چوٹ دل مادر تک پہنچتی ہے. چوٹ ماں کے دل پر پڑتی ہے، اور اسی لیے ادھر اس نے تماچا لگایا اور ادھر اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور وہی ماں آگے بڑھ کر اپنے بچے کو کلیجے سے لگا بھی لیتی ہے. یہ ہے ماں، یہ ہے ماں کا کردار. اور اس کا کردار ایسا ہے کہ اللہ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی. لیکن کس لیے اس نے اولاد کے تماچا لگایا؟ اپنی اولاد کی فلاح کے لیے، اپنی اولاد کی بہبودی کے لیے. بس جو رویہ ایک ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے وہی رویہ رسول کا اپنی امت کے ساتھ ہے. اور کیونکہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ماں کا دل ہے، تو ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ اس جذبہ رسالت کے پس پردہ ام ابیہا تو نہیں پل رہی ہے. یہی تو وجہ ہے. فاطمہ تو بزتو منی، فاطمہ میری پارہ جگر، میرے دل کا ٹکڑا. اور وہ دل کیا ہے؟ ایک ماں کا دل ہے. جب ام ابیہا کہا جاتا ہے، بہت سے القاب ہیں جناب فاطمہ زہرا کے، تو اس کا ترجمہ اس کے معنی یہی بتائے جاتے ہیں کہ باپ کی ماں، باپ کی ماں ام ابیہا.
لیکن میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ام ابیہا کو سمجھنے کے لیے وہی احادیث معتبر ہوں گی جو احادیث انا من الحسین کو سمجھنے کے لیے ہیں. جس طرح سے انا من الحسین کو سمجھنے کے لیے کہ میں حسین سے، رسول کہہ رہے ہیں میں حسین سے، حسین و منی کو تو چھوڑیے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے حسین و منی، لیکن انا من الحسین، میں حسین سے ہوں کہ میرا پیغام حسین سے زندہ ہے، میرا مشن حسین سے باقی ہے، میرا دین حسین نے بچایا ہے، میرا اسلام حسین سے سلامت ہے، میری رسالت حسین سے باقی ہے، میری محنتیں حسین سے موجود ہیں، حسین سے زندہ ہیں. انا من الحسین، جس طرح سے انا من الحسین کے لیے وہ اثبات ہیں، اسی طرح سے ام ابیہا کے لیے بھی اثبات ہیں. صلوات بھیجیں محمد. اور اس کے بعد سورہ قدر نامکمل نہ رہ جائے، ابھی اس کی شرح باقی ہے، لیکن کیا کروں کہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا امتحان بھی شروع ہو گیا کہ اس وقت بجلی بھی نہیں ہے، صبح سے مجلسیں، ذہن بوجھل تو نہیں ہوا، ذہن تو نہیں تھکا آپ کا، اس لیے کہ عبادت صبح سے ہو رہی ہے، صبح سے ہو رہی ہے، اور اللہ کسی کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، تو ہم بندوں کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. بس جلدی سے یہ سورہ، صلوات بھیجے محمد والے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، کل امر کی مالکہ ہیں شہزادی کونین. کل امر، امر کیا ہے؟ امر کیا چیز ہے؟ امر کہتے ہیں اختیار. مشیت کیا ہے؟ کہ مشیت کہتے ہیں ارادے. مشیت ارادہ ہے، امر اختیار ہے. بہت توجہ. تو اب کسی صحابی نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کائنات کا سب سے پہلا صاحب امر کون ہے؟ سب سے پہلا صاحب امر کون ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ آپ صاحب امر کا نہیں. خدا کی قسم رسول اللہ صاحب امر نہیں ہے. صاحب امر رسول اللہ کو نہیں کہا جا سکتا. اختیار نہیں ہے رسول کے پاس. مشیت پروردگار کا علم رکھتے ہیں لیکن مشیت پروردگار میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتے. بہت توجہ. اگر اختیار رکھتے تو راہب کو پہلی منزل پر بیٹا نہ دے دیتے. جو آ کر سوال کیا تھا راہب نے کہ یا رسول اللہ ایک بیٹا میں لاولد ہوں، چاہتا ہوں کہ گھر میں ایک چراغ روشن کرنے والا تو ہو، تو کیا معاملہ آپ کا سنا ہوا ہے، جانا ہوا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے بھائی اللہ کی مشیت میں تیرے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے. دوسری بار پھر یہی جواب دیا مشیت پروردگار میں کوئی بیٹا نہیں ہے. تیسری مرتبہ یہی جواب دیا مشیت پروردگار میں کوئی بیٹا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار کی مشیت تو جانتے تھے رسول اللہ، لیکن مشیت میں تبدیلی کا اختیار نہیں تھا، اس لیے کہ صاحب امر نہیں تھے. اور جب صاحب امر نہیں تھے تو اب سوال تو اپنی جگہ رہا کہ کون ہے کائنات کا سب سے پہلا صاحب امر؟ کائنات کا صاحب امر کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں نہیں ہوں. کہا پھر آپ نہیں ہیں تو علی صاحب امر ہو؟ کہا ہاں علی صاحب امر ہوں گے، لیکن میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد. آیت آئی ہے رسول کے موجودگی میں، تو کہا اس وقت دور حاضر میں صاحب امر کون ہے؟
تو جب رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ دور حاضر میں جب آیت آئی ہے تو ہمیں معلوم تو ہو کہ اطاعت ہم کس کی کریں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اس کی جو اولو الامر ہے، تو ہمیں معلوم تو ہو کہ اولو الامر کون ہے۔ تو اب جب سوال کیا گیا کہ کائنات کا اولو الامر کون ہے تو رسالت کھڑی ہوئی، یہ وہ وقت تھا، رسالت کھڑی ہوئی، رسول اللہ کھڑے ہوئے، در زہرا پر آ کر جھک کر سلام کیا کہ یہ کائنات کی میری بیٹی زہرا کائنات کی پہلی اولو الامر ہے، صلوات بھیجے محمد۔ جب یہ اعلان کیا کہ کائنات کی پہلی اولو الامر میری بیٹی زہرا ہے اور رسالت سلام کر رہی ہے، رسول جھک رہے ہیں، تو اب لوگوں نے تو دیکھا کہ بیٹی کے سامنے باپ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، جھک گیا۔ تو یہاں باپ بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں رسالت اور صاحب امر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں، اللہ کے اصول بدلا نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں میں تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اگر فیصلہ ایک کے لیے ہے، ایک نبی کے لیے، تو وہ سب کے لیے ہے۔ باپ کا احترام اپنی جگہ، باپ کا احترام واجب ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اگر واجب نہ ہوتا تو یوسف سے نبوت کیوں چھین لی جاتی جب یعقوب آئے؟ توجہ کر رہی ہیں کہ جناب یوسف تخت نشین ہیں، جناب یعقوب تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو جناب یوسف کھڑے نہیں ہوئے، احترام نہیں کیا۔ وہی ہوئی یوسف اپنا ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولا تو جو نور جناب یوسف کی ہتھیلی میں تھا وہ واپس لے لیا گیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ جناب یوسف سے یہ نور کیوں واپس لے لیا گیا، کہا یوسف تمہارے سامنے تمہارا باپ آیا، تم نے باپ کا احترام نہیں کیا۔ تو اب تاریخ کی یہ دو متضاد تصویریں ہمارے سامنے ہیں نا، ایک طرف یوسف نے یعقوب کا احترام نہیں کیا تو یوسف کے ہاتھ سے نور واپس چلا گیا، دوسری طرف فاطمہ کے سامنے یہ باپ جھک رہا ہے، تو باپ کی حیثیت سے رسول تعظیم نہیں کر رہے ہیں، صاحب امر کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد، صاحب امر کی حیثیت، تو صاحب امر کی حیثیت سے کیوں بنی کائنات کی اولو الامر، پہلی اولو الامر؟ کیا کیا تھا؟ کہ کسی بات سے تو خوش ہوا نہ پروردگار، تبھی تو فضیلتیں شان میں آیتیں آئی ہیں، تبھی تو فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ کچھ علی نے کیا، کچھ فاطمہ نے کیا، اور کیا کیا علی نے، کیا کیا سیدہ نے؟ جو رسول نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ فضیلت کی منزل میں دونوں کی خدمات اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو چند جملوں میں دونوں کی خدمتیں سمجھ لی جائیں کہ علی نے کیا کیا۔ بھئی ایک طرف تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ ہجرت کی شب ہے کہ جب علی نے بستر رسول کو سجایا، چادر وہی، تکیہ وہی، گھر وہی، بستر وہی، لیکن رسول چلے گئے اور علی اس رات نبی بنے۔ یہ خدمت کچھ کم تھی، تبھی تو آیت آئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ہم نے علی کو اپنی رضا دے دی، نفس لے لیا۔ اب علی کا نفس نہیں ہے، یہ نفس اللہ ہے، اور جب علی کا نفس اللہ ہے تو مرضی اللہ کی بھی کب رہی؟ یہ مرضی اللہ کی نہیں، یہ علی کا فیصلہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو علی نے جو خدمت انجام دی تو نفس لے لیا پروردگار نے، بدلے میں رضا دے دی۔ مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سائل آیا، جب بقول محدث دہلوی کے فرشتہ آیا، کہا وہ سائل نہیں تھا، فقیر نہیں تھا، فرشتہ تھا، اور جب فرشتہ تھا تو ظاہر ہے کہ اذن رب سے آیا ہوگا، اللہ نے بھیجا ہوگا۔ اللہ نے ملک کو علی کا فقیر بنا کر بھیجا۔
और उसने मांगा, अली ने अंगूठी दे दी, अंगुष्ठ मुबारक का इशारा किया। ये अंगूठी अली के हाथ में कहाँ से आई? तवज्जो, एक लफ्ज़ है वारिस, इंशाअल्लाह आप इस्तिफादा करेंगी और मेरी आपसे गुजारिश है कि इन जुमलों को याद रखिएगा। एक लफ्ज़ है वारिस और दूसरा है मूरिस। वारिस नतीजा है, मूरिस सबब है। मूरिस की मिल्कियत का वारिस बनाया जाता है। इसीलिए जब सैयदा गई हैं तो रसूल मूरिस थे, सैयदा वारिसा थी। अपनी विरासत का ऐलान करने के लिए गई हैं, फदक मांगने नहीं गई हैं। खुदा की कसम, सैयदा को फदक की जरूरत नहीं थी, हक़ विरासत साबित करना था। अली के हाथ में अंगूठी कहां से आई? क्या वो सुलेमान की अंगूठी थी कि जिसमें हुकूमत सुलेमानी का राज पोशीदा था? अंगूठी जनाब सुलेमान के हाथ में आ गई थी और वो मासूम अंबिया के जरिए रिसालत माप तक आई। और अब मैं एक जुमला आपके अज़ान के हवाले कर दूं कि अली और फातिमा की जब शादी हुई है तो ये अंगूठी रसूलुल्लाह ने अली को सलाम कराई में दी है। ये अंगूठी जिसमें मुमलिकत सुलेमान का राज पोशीदा है, वो अली को सलाम कराई में मिली है। और वो अंगूठी अली के अंगुष्ठ मुबारक में थी, जिसका इशारा किया, अंगूठी उतार ली और आया इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। आया विलायत अली की शान में आ गई। रसूल कह रहे हैं, याद रखिएगा, रसूल कह रहे हैं कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कफो ना होता। इसके मायना ये है कि अगर अली के हाथ की अंगूठी खुदा ने ले ली तो फातिमा के हाथ की भी कोई चीज़ खुदा को चाहिए है। जिसको किसी शय की एहतियाज नहीं, उसको अपने कलाम के नुज़ूल के लिए एहतियाज है। और वो एहतियाज है ज़हरा के हाथ की पकी हुई रोटियां। इधर पकी हुई रोटियां गई, उधर सूरज दहर आया। अली के हाथ की अंगूठी से आया विलायत आई, ज़हरा के हाथ की रोटी से सूरज दहर उतरा। सलावत भेजे मोहम्मद। अली ना होते तो कफो ना होता। और आज फातिमा ऐलान हक के लिए गई हैं। कमी नहीं थी सैयदा को। रसूलुल्लाह ने 7 बाग अता किए थे शहजादी कौनैन को, और उन 7 बागों की आमदनी उस जमाने में, तवज्जो, उस जमाने में 1 लाख दीनार सालाना थी। 1 लाख, उस जमाने की बात कर। तो कोई आमदनी की कोई कमी नहीं थी। और इस आमदनी से बनी हाशिम में पूरा कुनबा परवरिश पाता था। सबके वजीफे बंधे हुए थे, वजीफे बढ़ते थे। और फदक नहीं मिला तब भी वजीफे बढ़ते रहे, इसलिए कि वक्त आखिर जनाब सैयदा ने इमाम हसन को मुतवल्ली बनाया और अपनी विरासत के लिए ऐलान किया। हसन ने हुसैन को, हुसैन ने सैयद सज्जाद को। इस तरह से आज भी वारिस सैयदा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आज भी वारिस सैयदा। तो अजीजों, ये फदक तो एक हीला था, फदक तो एक बहाना था कि देखें कि तुम्हारी नीयत क्या है। ये बहाना किस लिए था? तुम्हारी नियतों को पढ़ने के लिए। तुम्हारी नियतें सालिम हैं या नियत में खोट है। और वही हुआ कि मस्जिद में जब शहजादी ने सवाल फदक किया तो कहा कि हमने तो ये सुना है हदीस में कि अंबिया में ना वारिस होते हैं ना बनाए जाते हैं, तो कहाँ से आपकी विरासत है? उस वक्त फातिमा कौनैन ने, देखिए, सुनाई हदीस गई, हदीस सुनाई गई है और उसके जवाब में शहजादी ने कुरान की आयत सुनाई है, ववरसु सुलेमान व दाऊद। जब सुलेमान वारिस हो सकते हैं दाऊद की सल्तनत, दाऊद की जो विरासत है सुलेमान को मिली।
داؤد کو کس کی ملی؟ جناب داؤد کو جو ملکیت تھی داؤد کی وہ اپنے خسر سے ملی تھی، باپ سے بھی نہیں، زوجہ کے باپ دامادی میں ملی تھی، یعنی بیٹی سے ہو کر آئی تھی داؤد کے پاس ملکیت، اور داؤد سے سلیمان کو ملی۔ تو قرآن نے تو آیت سنا دی، اے شہزادی حدیث کے مقابلے میں حدیث سنائیے، آپ قرآن کی آیت کیوں سنا رہی ہیں؟ کہا میں مستقبل کے آئینے میں دیکھ کر سنا رہی ہوں، اس لیے کہ آنے والے زمانے میں کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو اب سیدہ قرآن کی آیتوں سے دلیل پیش کر رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد، قرآن کی آیتوں سے دلیل پیش کر رہی ہے۔ کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہو تو بتائیے۔ تو کیا گواہوں کی کمی تھی شہزادی کو؟ سلمان سے کہتی تو گواہی دے دیتے، ابو ذر سے کہتی تو گواہی دے دیتے، جس سے کہتی وہ گواہی دے دیتا، لیکن نہ سلمان کی گواہی، نہ ابو ذر کی گواہی، نہ جناب فضہ کی گواہی، کسی کی گواہی نہیں۔ حسنین کو گواہی میں پیش کیا۔ شہزادی حسنین کو کیوں پیش کیا؟ کہ اس لیے کہ جو مباہلہ میں گواہی دے سکتا ہے، اللہ کی توحید کی حقانیت کی گواہی جو مباہلہ میں دے سکتا ہے، وہ میری صداقت کی گواہی کیوں نہیں دے سکتا؟ اور حسنین تو حسنین، خود فاطمہ زہرا سب سے بڑی گواہ موجود ہے، سب سے بڑی گواہ موجود ہے، لیکن نیت کو پرکھنے کے لیے آئی تھی، تمہاری نیت میں کھوٹ ہے۔ واپس جب گئی ہیں تو خاموش، چلتے چلتے ایک جملہ آپ کے اذہان تک پہنچا دوں کہ ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور امام موسی بن جعفر علیہ السلام سے ہارون نے یہ کہا، اس وقت کا حاکم تھا نا ہارون، ہارون نے کہا کہ اگرچہ دیر بہت ہو گئی ہے لیکن آپ اگر اپنے فدق کی حد ہم کو بتا دیں، نقشہ بنا دیں کہ آپ کا فدق کتنا تھا تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ امام نے کہا تو واپس نہیں کر سکے گا۔ کہا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ مجھے حد بتائیں میں فدق واپس کر دوں گا۔ اور یہ کہہ کر کاغذ قلم پیش کر دیا، حد بنا دیجئے۔ کیا کریں؟ کہا فدق کا نقشہ بنا دیجئے، نقشہ بنا دیجئے۔ امام نے قلم اٹھایا، کاغذ پر ایک نقشہ بنا دیا، اور جب نقشہ بنایا ہارون نے دیکھا کہ آپ نے تو میری پوری سلطنت کا نقشہ بنا دیا، میں نے تو آپ سے فدق کا نقشہ بنانے کو کہا تھا۔ تو امام مسکرائے اور جواب دیا کہ سنو، فدق کی آمدنی سے پرورش پا کر فوج کے جوان جہاں جہاں تک اسلامی ممالک کو پھیلاتے رہیں گے، فدق کا حق وہاں تک بنتا چلا جائے گا۔ فدق کی حد کو کوئی نہیں بتا سکتا، اور پھر فدق کس کا حق ہے؟ سیدہ کا حق ہے۔ اور دو چیزیں اللہ نے سیدہ کو تو پہلے ہی دے دی، زمین سیدہ کا کی ہے، پانی سیدہ کا ہے، جنت سیدہ کی ہے۔ 3 چیزوں پر سیدہ کا اختیار بھی ہے، اور 2 چیزیں سیدہ کی ملکیت ہیں، زمین اور پانی ملکیت ہے۔ 3 چیزوں پر اختیار ہے، شفاعت پر شہزادی کا اختیار، جنت پر شہزادی کا اختیار، مغفرت پر شہزادی کا اختیار۔ تو اب جو کچھ اس روئے ارض پر ہے، جو کچھ اس زمین پر ہے، ان سب کا حق ہے شہزادی پر۔ پانی کا ایک قطرہ جہاں جہاں پہنچ رہا ہے اور جو استفادہ کر رہا ہے، اس شہزادی کا حق ہے اس پر۔ پانی نہ پیو، زمین سے اگا ہوا اناج نہ کھاؤ، بھئی یہی دونوں چیزیں تو ہیں جو مادی زندگی کی بقا کا سبب ہیں، اور ان دونوں چیزوں پر اس صاحب امر کا، اس صاحب اختیار کی دونوں چیزیں ہیں۔ پانی شہزادی کونین کا، زمین جناب سیدہ کی، تو کم از کم ان کا تذکرہ کر کے، ان پر درود و سلام بھیج کے ان کا حق تو ادا کر دیں۔ صلوات بھیجے محمد۔
کا حق تو ادا کرے، اگرچہ حق معرفت ادا نہیں ہو سکتا. کہ صبح سے مجلسیں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ سن رہے ہیں، سب مشقت کر رہے ہیں، سب یہ عبادت کر رہے ہیں. خدا آپ کی اس عبادت کو محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول کر لے، لیکن یقین مانیے کہ حق معرفت زہرا ادا نہیں ہوا. حق معرفت زہرا ادا نہیں ہوا. راوی کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس تھا اور میں نے دیکھا کہ کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے ایک بی بی عربی زبان میں، بڑی فصیح زبان میں دعا کر رہی ہے. دعا کر رہی. راوی نے کہا کہ میں پہنچا ان بی بی کے قریب اور میں نے سوال کیا کہ بی بی، آپ کی فصاحت کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مدینے سے تعلق رکھتی ہیں. کہا ہاں، تو نے ٹھیک پہچانا، تو نے ٹھیک پہچانا. کہ کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ مدینے میں کس محلے سے؟ کا محلہ بنی ہاشم. کہ اگر کوئی بے ادبی نہ ہو تو میں آپ کا نام بھی پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو اس بی بی نے مڑ کر جواب دیا کہ میں رسول کی بیٹی کی ادنا سی کنیز ہوں، میرا نام فضہ. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ فضہ ہے تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے. کہا بی بی، تو پھر میرے ایک سوال کا جواب آپ ہی دے سکتی ہیں بس، اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ قریب ہیں شہزادی کے، آپ ہی دے سکتی ہیں. تو ایسا کیجئے کہ جب آپ دعا سے اور مناجات سے فراغت پا لیجئے گا تو آپ فلاں ستون کے پاس پہنچ جائیے گا اور میں آپ کا انتظار کروں گا. مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، ایک عرصہ ہو گیا کہ میں تشنا ہوں، مجھے سوال کا جواب نہیں ملتا. اس کے آگے لکھتا ہے راوی کہ میں وقت معینہ پر جب میں پہنچا اس ستون کے پاس تو میں نے اس بی بی کو وہاں پہلے سے بیٹھا ہوا پایا. اور جب بیٹھا ہوا پایا تو بی بی نے کہا کہ بتا تیرا سوال کیا ہے، تیرا سوال کیا ہے؟ تو راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ آپ بنت رسول کے، بہت توجہ، آپ بنت رسول کے سب سے زیادہ قریب ہیں، مجھے یہ بتا دیجئے بس کہ جب رسول کی بیٹی مسجد میں خطبہ دے کر واپس آئیں تو کہاں گئیں؟ یہ سوال تھا. خطبہ دے کر جب واپس آئیں تو کہاں گئیں؟ اس سوال کا پوچھنا تھا کہ جناب فضہ نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا کہ اے بھائی، تو نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا، تو نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا، لیکن تو نے سوال کیا ہے تو جواب دینا مجھ پر واجب ہے. سن، میری شہزادی جب مسجد سے واپس آئی ہیں تو خاموش ہو گئی ہیں، اور خاموش واپس آئیں، اپنے گھر واپس نہیں آئی ہیں. کہا پھر کہاں گئیں؟ کہ روضہ رسول پر گئی، اور روضہ رسول پر جا کر تربت رسول پر اپنے آپ کو گرا دیا اور گرا کر چیخ مار کر کہا بابا سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ میں سرنا لیالیا. اے بابا، جتنی مصیبت مجھ پر پڑی اگر روز روشن پر پڑتی تو مثل رات کے تاریک ہو جاتے. اور اس کے بعد ایسا روئی کہ پھر شہزادی اٹھ نہ سکی. مسجد سے اور روضہ رسول تک آنے میں کس کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ راستے میں حجرہ سیدہ ہے، لیکن اپنے حجرے میں تشریف نہیں لے گئی. حجرے کے در پر بیٹی انتظار کر رہی ہے. سیدہ زینب نے دور سے ماں کو آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھی، ننھے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا اماں، آپ کا یہ اترا ہوا چہرہ، آپ کی پیشانی پر ابھرتے ہوئی پسینے کی بوندیں، آپ کے پیروں کا ورم
یہ بتا رہا ہے کہ آپ دربار خلافت میں کھڑی رہی ہیں. کیا کسی نے اماں آپ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ بس زینب کا یہ سوال کرنا تھا کہ سیدہ نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار کر کلیجے سے لگا لیا. اماں آپ رو رہی ہے؟ کہا زینب جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم. اماں بتائیے مجھے، میرے علم میں کیا نہیں ہے؟ اماں مجھے آگاہ تو کر دیجئے. کہا زینب آج دربار میں جانے کی ابتدا میں نے کر دی ہے، لیکن انتہا تم کو کرنا ہے. اماں آج آپ نے ابتدا کی، آج چلی گئی ہیں، جب وقت آئے گا تو آپ کی طرح میں بھی چلی جاؤں گی. کہا نہیں زینب، رونا تو اسی کا ہے. آج جب میں گئی تو میرے سر پر چادر تھی، میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، میرے ساتھ میرے بچے تھے، میرے ساتھ میرا شوہر تھا. لیکن جب زینب تم جاؤ گی دربار شام میں تو نہ سر پر چادر ہوگی نہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوگے. ارے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے، سر پر ردا نہیں ہوگی. ایک ماں اپنی بیٹی کو وہ منظر دکھا رہی ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب زینب نے آگے بڑھ کر کہا اماں میں علی کی بیٹی ہوں، اماں میں علی کی شیر دل بیٹی ہوں. میرا بابا علی ہے، میرا بابا مشکل کشا ہے. جو دوسروں کی مشکل حل کرے گا وہ بیٹی کی نہیں کرے گا. کہا ہاں میرے لال، ٹھیک کہہ رہی ہو، ٹھیک کہہ رہی ہو. اور زینب کو اتنا بھروسہ تھا علی پر کہ میری مشکل کو نہیں حل کریں گے. اسی لیے وقت آخر علی نے بھی کہہ دیا زینب جب بلاؤ گی تو تیرا بابا چلا آئے گا. زینب نے کب بلایا؟ جب کربلا میں گھر تاراج ہو گیا، خیمے جلا دیے گئے، تو وہ شام غریبہ، وہ اندھیرا، وہ سناٹا، جب ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے اور اس وقت آئے بھی تو بیٹی پہچان نہ پا رہی ہے، اے سوار تو کہاں چلا آ رہا ہے، اے سوار ہم برباد ہو گئے ہیں، اے سوار ہم لٹ چکے ہیں، تو کہاں چلا آ رہا. سوار نے آگے بڑھ کر کہا بیٹی بلایا تھا تو میں آ گیا. علی نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. اس وقت زینب نے سینہ علی پر سر رکھ دیا. بابا گھر لٹ گیا، بابا بھائی مارا گیا، بابا خیموں میں آگ لگ گئی، بابا سروں سے چادریں چھن گئی. بابا اس وقت کا اندازہ جناب سیدہ تو کرا چکی تھی اور اس کے بعد روضہ رسول پر اپنے آپ کو آ کر گرا دیا. اور تاریخ میں ہے کہ ایسا گری ہے کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکی. اور کیوں نہیں اٹھ سکی؟ اس لیے کہ پسلیاں پہلے ہی شکستہ ہو چکی تھی. جناب محسن کی شہادت ہو گئی تھی. آپ صبح سے سن رہی ہیں کہ جلتا ہوا دروازہ پہلو مبارک پر گرا، لیکن کس طرح گرا؟ چند لمحوں میں ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عرب کے گھروں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ حجرے اور حجرے کے آگے کا جو صحن ہوتا تھا تو دروازے سے پہلے صحن میں ایک دیوار بلند کھڑی کر دی جاتی تھی تاکہ اگر دروازہ کھلے تو صحن میں آنے والوں کی بے پردگی نہ ہو. وہ دیوار تھی، یعنی دروازے سے پہلے بھی ایک دیوار رہتی تھی. جب معلوم ہوا کہ جلتی ہوئی لکڑیاں دروازے پر جمع کر دی گئی ہے تو حسنین کی ماں تڑپ کر آئی، یہ لوگوں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. سیدہ کے جملے ہیں، محفوظ کر لیجئے گا کہ ایک ماں کی حیثیت سے بول رہی ہیں، کیا تم ہمارا گھر جلا دو گے؟ کہا ہاں ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. ہمارا گھر نہ جلاؤ، اس گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جواب ملا بچے ہیں تو رہوا کرے، لیکن ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. ارے بچوں کو چاہنے والی ماں اپنے دونوں ہاتھ سے دروازے کو پکڑے ہوئے، لیکن جب دروازے میں آگ لگی تو جلتا ہوا دروازہ ادھر سے سیدہ کی طرف دروازہ گر رہا ہے، یعنی دروازے اور در کے درمیان سیدہ اس طرح دب گئی تھی
کہ पसलियाँ शिकस्ता हो गई। जनाब मोहसिन की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय मेरा बच्चा शहीद हो गया, हाय मेरा बच्चा मारा गया। काफी देर गुजर गई कि जनाब सैयदा अपनी जगह से उठती नहीं है, बीबी अपनी जगह से उठती नहीं है। अस्मा आई का शहजादी अंदर चलिए, नहीं अस्मा मुझे यहीं रहने दो, मुझे यहीं रहने दो। बच्चे आए, अम्मा चलिए का नहीं मुझे यहीं रहने दो। आखिर में जनाब फिजा आई, ए शहजादी मैं अपने हक की कसम दे रही हूँ, आप यहाँ क्यों बैठना चाहती हैं? रोना है तो हुजरे में बैठ कर रोइए। क्या जवाब दिया शहजादी ने? ए फिजा मुझे यहीं रहने दो। ए बीबी क्यों? का इस जगह पर से मुझे मेरे मोहसिन की खुशबू आती है, मुझे मेरे मोहसिन की खुशबू आ रही है। अरे मुझे इसी जगह पर रहने दो। आज़ीज़ों ये मानता है जहाँ जहाँ माँ की खुशबू माँ बेकरार होकर जाती है। यही वजह है कि हर शबे जुमा करबला में ज़हरा आती है। ना मदीने में, ना बकी में, ना जन्नतुल बकी में, ना बैतुल हुज़्न में, कहीं नहीं। शबे जुमा सैयदा होती है तो सिर्फ करबला मुअल्ला में। इसलिए कि देखने वाले ने देखा कि जब कटे हुए सर पड़े थे, वही तो शबे जुमा थी। शबे जुमा वो शाम गरीबा, वही शबे जुमा, करबला की शब, जुमे की शब। कि जब लिखने वाले ने मक्तल में लिखा है कि मैंने देखा कि तमाम शुहदा के कटे हुए सर पड़े हुए थे, लेकिन एक सरे मुरीदा से नूर साते हो रहा था। और मैंने आसमान की तरफ देखा तो एक सवारी आ रही है। हातिफ की आवाज आई, ए भाई हट जाओ सामने से, इसलिए कि इस मजलूम की माँ आ रही है, मजलूम की माँ आ रही है। कहते अब जो देखा तो आसमान के पर्दे हटे, सवारी से एक ज़ईफ़ा सर के बाल खोले हुए, दो बीबियां बाजू से संभाले हुए आती हैं और कहती जाती है, ए बाबा मेरा हुसैन बेखता मारा गया, ए बाबा मेरा बच्चा भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। ये है माँ की ममता। अज़ीज़ों बस चंद जुमले और उसके बाद आप ताबूत उठाएंगी, मातम करेंगी। और यही पुरसे की मजलिस है कि जब जनाब सैयदा के आखिरी दिन सबने पढ़ा और आपने सुना है कि हसनैन को खबर हुई तो सर का मामा फेंक दिया, आस्तीन ने समेट ली, पैरों से नालायन निकाल दी, या उम्मा हो कहकर रोते पीटते हुजरे में आए। और जब मौलाए कायनात ने गुस्लो कफन दिया, और उस कायदा है कि जब कोई रुखसत होने लगता है तो जो वारिस है उनको चेहरा दिखा दिया जाता है। लिहाजा अली ने कहा, आओ हसन आओ, आओ ज़ैनब आओ, आओ उम्मे कुलसूम आओ, आओ मेरे लाल हुसैन आओ, जरा माँ का आखिरी दीदार कर लो। सब आए लेकिन हुसैन नहीं आए। हुसैन क्यों नहीं आए? कि जब तक अम्मा पुकारेगी नहीं मैं नहीं आऊंगा। ए हुसैन ये क्यों जहमत दे रहे हो? एक दूसरा जुमला आज ही बात हो रही थी अजीजों कि गरीब किसे कहते हैं, गुर्बत किसे कहते हैं। ये हमारे तीसरे इमाम ने बताया, जिसके सर से माँ का साया उड़ जाता है वो फिर गरीब हो जाता है। हुसैन ने गरबान चाक करके कहा, अनल गरीब, आज मैं गरीब हो गया। ए अम्मा आपकी मोहब्बत से महरूम हो गया। गरीबी के मायने आपकी समझ में आए? हर वो शख्स गरीब हो जाता है जो माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाता है। हुसैन तड़प रहे हैं, अम्मा आप हमें बुलाती थी तो हम चले आते थे। ए अम्मा आज भी आप आवाज दे लीजिए, हुसैन परेशान है। वो लाश जिसमें हरकत नहीं थी, अचानक ये मोजज़ा जनाबे सैयदा का कि बंदे कफन टूटा, दो हाथ बुलंद हो गए, आ मेरे बच्चे आओ मेरे सीने से लग जाओ हुसैन,
حسین نے سینے پر سر رکھ دیا، اماں معاف کرنا، میرا دل بہت بے چین تھا اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی، ایک زحمت اور دوں گا اماں، ایک زحمت اور دوں گا اماں۔ آج آپ کے بلانے پر حسین آ گیا، 61 ہجری کا محرم ہوگا، 10 محرم کی عصر کا وقت ہوگا، حسین بلائے گا، آپ کو آنا ہے اماں، اماں آپ چلی آئیے گا۔ ارے یہ وعدہ ماں بیٹے کے درمیان ہو رہا ہے۔ میں بہت سوچا کرتی تھی حسین نے وقت عصر کیوں بلا لیا، حسین نے وقت عصر کیوں ماں کو زحمت دی؟ کوئی ماں اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، کوئی ماں اپنے بچے کے گلے پر خنجر نہیں دیکھ سکتی، کوئی ماں اپنے بچے کو روتے تڑپتے نہیں دیکھ سکتی۔ اے آقا حسین، آپ اپنی ماں کو کیوں آواز دے رہے ہیں؟ ارے یہ وقت عصر 61 ہجری میں وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ حسین نے سجدے سے سر اٹھایا، بقی کا رخ کر کے کہا اماں، اماں چلی آئیے اماں، اور کربلا میں ایک آواز گونجی، آ گئی میرے لال، میں آ گئی، آ گئی میرے بچے، میں آ گئی، آؤ آؤ حسین، ارے تیرا سر کٹے تو میری گود میں کٹے، ادھر خنجر چل رہا ہے، ادھر مانتا تڑپ رہی ہے، اے شمر میرا بچہ پیاسا ہے، اے شمر میرا حسین بھوکا ہے، اس ماں کے گلے پر خنجر چلا لے، میرے حسین کو ذبح نہ کر۔ آئے کائنات رو رہی ہے، آئے حسین، آئے حسین۔ سیدہ کا وعدہ ہے کہ جہاں حسین کی مجلس ہوگی وہاں یہ ماں پرسہ لینے کے لیے جائے گی۔ عزیزو آخری جملہ مجلس تمام کر رہی ہوں، لیکن آج تو اس ماں کی مجلس ہے، آواز دینا ہے مظلوم حسین کو، اے آقا حسین آؤ، اپنی ماں کا پرسہ لو، اے شہزادے حسن آئیے، اپنی ماں کا پرسہ لیجئے، اے زینب ام کلثوم اپنی ماں کا پرسہ۔ ارے وہ ملائمہ ہیں، تمام امام آئے ہیں، 12 اماموں کا گروہ ہے، امام آخر کو ان کی دادی کا پرسہ دیجئے، اے میرے آقا شہزادی کونین کا پرسہ، اے آقا جب تک زندہ رہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس در سے منسلک رہے، اور جب ہماری روح اس جسم سے پرواز کر جائے تو پروردگار ہماری روحوں کو اتنی اجازت دے دینا کہ جہاں جہاں یہ مجلسیں ہو وہاں ہماری روحیں پہنچ جائیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس عبادت کو قبول کر۔